اگلا رکوع آج اب ہم پڑھتے ہیں رکوع نمبر 10۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، اخذ تو اب یاد ہو جانا چاہیے آپ کو یہ لفظ، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مضبوط عہد۔ میثاق کا لفظ کئی بار آ چکا ہے، اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، مضبوط ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ کیا مضبوط ایگریمنٹ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرو گے۔ احسان کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں میں، احسان اردو والا الگ ہے، عربی والا الگ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا، تو یعنی والدین کے ساتھ اپنا عمل بہت زیادہ اچھا رکھو، ایکسیلنسی پیدا کرو اس میں، یہ مطلب ہے احسان کا۔ وذی القربا، اور قربا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ قربا، قربا قرب سے نکلا ہے، ذی کا معنی والا، جیسے ذی وجاہت، ذی شان کہتے ہیں نا، شان والا۔ ذی القربا، اور قرابت والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والیتامى، یتیم کی جمع یتامہ آتی ہے، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والمسکینی، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسکین میں نے بتایا تھا آپ کو، فقیر اور مسکین جب ایک ساتھ استعمال ہوں تو فقیر کا مطلب غریب، مسکین کا مطلب جس کی غربت ٹپکتی ہو، اس کے یعنی جھلک بھی رہی ہو، نظر آ رہی ہو۔ لیکن یہاں پر مسکین کا لفظ فقیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، تو مطلق غریب کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب۔ وقولو، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قولو کہو تم، قل قولا قولو کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ۔ قولو للناس، لوگوں کے ساتھ کہو، حسناً اچھی بات، یعنی لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز سے کرو، یعنی خوش خلقی کے ساتھ۔ قولاً حسناً، حسن والا کلام ہونا چاہیے کلام میں حسن، یہ تفسیر میں پھر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، یہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ ثُمَّ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے پیٹھ پھیر دی، سارے ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، ہاں تم میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو صحیح اس پہ قائم تھے، جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی معرضون، اعراض کرنے والے، تم تو ہو ہی اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والے۔ اعرض یعرض اعراضاً کا معنی اعراض کرنا، معرض مکرم کی طرح اعراض کرنے والا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، سفک یسفک، اس کا معنی بہانا، کہتے ہیں نا سفاک، بڑا سفاک قسم کا قاتل ہے کہتے ہیں نا لوگ، اور اس کو کہتے ہیں خون بہانے والا۔ تو لا تسفکون دماء، دماء دم کی جمع ہے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون سے مطلب ایک دوسرے کا خون۔ ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے تم، لا تخرجون اخرج یخرجو، تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں سے مراد ایک دوسرے کی جانوں کو، من دیارکم، اپنے شہروں سے۔ دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں نا دیار غیر میں رہ رہا ہوں میں، آج کل لوگ کہتے ہیں نا۔ اپنے گھروں سے یعنی اپنے شہروں سے اپنے آپوں کو نہیں نکالو گے، اپنے آپ سے مراد یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، اقررتم اکرمتم کی طرح ہے، اقرار یقرر، اکرم یکرم، ضربتم اقررتم، تم سب نے اقرار بھی کیا اس عہد کا۔ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دینے والے ہو، یعنی ایسا اقرار کیا کہ تم اس پر گواہ بھی ہو، آج بھی تم گواہی دے سکتے ہو اس پر، تمہیں اتنا یقین ہے اس اقرار کا۔ ثم، پھر انتم، تم لوگ، ہاؤلائی، ایسے ہو، ہاؤلائی اشارے کے وقت کہا جاتا ہے نا تم لوگ یہ ہو، یعنی یہ ابھی تمہاری کیفیت ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، مراد یہ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی خود ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ، اور نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنے اندر ہی سے ایک فریق کو، من دیارہم، ان کے شہروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم، ظاہر یظاہر مظاہرتاً، ضارب یضارب مضاربتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اور ظہر علیہ کا معنی غالب آنا۔
تو جب اس کے بعد علی آتا ہے نا تو کسی کے خلاف مدد کرنا اس معنی میں آتا ہی ہے. جیسے ظاہر علیہ وہ آدمی غالب آ گیا اس کے اوپر, تو تظاہرون تھا اصل میں تظاہر یتظاہر تظاہرن, تضارب یتضارب تضاربن کی طرح. تو اس کا معنی ہوتا ہے تظاہرون علیہم, علیہم سے مراد ہے, ہم سے مراد اپنی قوم, یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہوئے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب آپ کی سمجھ میں آئے گا. اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہوئے دوسروں کی, بالاسمی گناہ کے ساتھ, والعدوان اور سرکشی کے ساتھ. یعنی گناہ اور سرکشی کے ساتھ تم اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کر رہے ہوتے ہو دوسری قوموں کی. یہ مطلب ہوا آیت کا. وَإِن يَأْتُوكُمْ, وَإِن واو کا معنی اور ان کا معنی اگر, یَأْتُو اصل میں تھا یَأْتِیُو, یَضْرِبُو کی طرح, یَضْرِبُونا تھا اصل میں, یَأْتِیُونا عطایا, یَأْتِیُو کا معنی آنا. وَإِن يَأْتُو نون غائب ہو گیا اس سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آئیں تمہارے پاس, کم کا معنی تمہارے پاس, اسارا, اسارا جمع ہے اسیر کی, اسیر کہتے ہیں قیدی کو, اسارا اس کی جمع آتی ہے. اسیری کے ایام لوگ کہتے ہیں نا, کتابیں لکھتے ہیں قید کے ایام, تو اسیر قید کو, قیدی کو کہتے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر تمہارے پاس آ جائیں قیدی, تُفَادُوهُمْ, تُفَادُو اصل میں تھا تُفَادِيُّ, تُزَارِبُو, اصل میں نون بھی تھا آخر میں, تُفَادِيُّونَ, تُزَارِبُونَ, زَارَبَ يُزَارِبُ مُزَارَبَةً, فادیا یفادیو مفادیتن. اس کا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کے کسی کو چھڑانا. فدیہ سے نکلا یہ لفظ, فادال یا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا فدیہ. تو تفادیونا سے نون کو حذف کیا تو بن گیا تفادیو, اور پھر یا آ رہا ہے تو حروف گڑبڑی ہے, میں نے بتایا تھا چینج ہو جاتا ہے ورڈ, تو تفادیو کو پڑھتے ہیں تفادو. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں, تُفَادُوهُمْ تو تم کیا کرتے ہو, ان قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. یہ تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ ہوا محرم یہ چیز حرام ہے, یعنی وہ چیز جو ہے محرم علیکم حرام ہے تم پر, اخراجہم ان کا نکالنا, یعنی ان قیدیوں کا ملک بدر کرنا تم پر حرام تھا, تو وہ ملک بدر تم نے کیا, اب فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہو. اَفَتُؤْمِنُونَ تو کیا تم ایمان لاتے ہو, آ کا معنی کیا, فا کا معنی تو, تؤمنون ایمان لاتے ہو, بِبَعْضِ الْكِتَابِ کتاب کے بعض حصے پر, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا. فَمَا جَزَاءُ پس بتاؤ, ما جزاء کیا بدلہ ہے, من اس شخص کا, یفعل ذالک منکم, یفعلو کرتا ہے, ذالک یہ والا کام, کون سا کام, کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان اور بعض پر ایمان نہیں, تو تم میں سے جو یہ والا کام کرتا ہے بتاؤ اس کا کیا بدلہ ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے دنیا میں ذلت کے, خزی کہتے ہیں ذلت کو, خز کسے کہتے ہیں ذلت, اخزا کا معنی ذلیل کر دینا, خزی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن, یردونا, یردونا اصل میں تھا یرددونا, یضربونا کی طرح رد کرنا, لوٹانا کسی چیز کو, تو یرددونا کو پڑھا جاتا ہے یردونا. اور قیامت کے دن یردونا ان ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے گا, الی اشد العذاب شدید عذاب کی طرف. اشد کمپیریٹیو ڈگری ہے, اشددو ازربو کی طرح, یعنی اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ, بِغَافِلٍ غفلت والا, عَمَّا اصل میں تھا عن ما, تعملون اس چیز سے غافل نہیں اللہ جو عمل تم کر رہے ہو. اولئک یہ ہیں وہ لوگ, الذین ایسے لوگ ہیں, اشتروا اصل میں تھا اشتروا اکتسبوا کی طرح خریدا, اشتروا الحیات الدنیا انہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی ہے, بالآخرہ آخرت کے بدلے میں, آخرت کو بیچ دیا اور دنیا خرید لی. فلا یخفف پس تخفیف نہیں کی جائے گی, یخفف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یسبح کی طرح, یہ سبح یسبح, خفف یخفف, پس تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے العذاب عذاب کی.
عذاب میں کمی نہیں ہوگی قیامت کے دن، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہو گئی۔ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے پچھلے کئی رکوع سے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا احکامات یہودیوں کو دیے تھے، جن احکام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اور ان آیات سے مقصد یہودیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم، اور یہودیوں کو یہ بتانا کہ اب ایمان لے آؤ، پہلے تو تم نے یہ کچھ کیا، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اب بھی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دینا کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو جتنا ایمان لائے تھے وہ بھی اس قسم کا ایمان تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ عہد تورات میں تھا اور آج بھی موجود ہے۔ مضبوط عہد لیا تھا، کیا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، وہ والدین بھی تو خود بنی اسرائیل ہی میں سے تھے نا، لیکن وہ بھی بڑے نالائق تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جس کے والدین ہوں گے اس نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، غریبوں کا خیال رکھو گے، وقولوا للناس حسنا، اور عام پبلک کے ساتھ بھی جب بات کرو گے تو عمدہ طریقے سے۔ عمدہ بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لب و لہجہ بھی شائستہ ہو اور بات بھی اچھی ہو۔ غیبت، بہتان، الزام تراشیاں، فحش کلامی، یہ سب اس آیت میں داخل ہو گئیں، یہ سب حرام ہے۔ اور دوسرا، بات کرنے میں لہجے میں نرمی، تو علماء نے اس کے دونوں مطلب بیان کیے کہ اچھی بات کا مطلب لب و لہجہ بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، اور بات بھی اچھی ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے ہم کس انداز میں بات کریں گے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ انہوں نے فرمایا اس میں اللہ نے لوگ کہا ہے، مسلم نہیں کہا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے بات کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لٹھ مار رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیں گوروں نے بہت سی چیزیں لے لی ہیں، وہ پلیز ہر بات سے پہلے پلیز لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی بات بھی کیوں نہ، لیکن پلیز کے ذریعے جو ہے نا، پلیز اور آخر میں تھینک یو لگا کے وہ کیا ہو جاتا ہے، کڑوی بات بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ تو جب سفر ہوتا ہے نا انسان کا، میں تو جب سفر کرتا ہوں تو واضح فرق پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ملک میں ہم اترتے ہیں تو عجیب قسم کا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر انسان کمپیئر کرتا ہے کہ بھئی یہ والی آیت پر عمل تو وہ لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تو اس لیے ہمیں اپنا انداز بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور بات بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آیتوں پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا آج کل۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نے سے یہ کہا کہ نماز بھی قائم کرو گے، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دو گے۔ تو اس میں کتنے احکام بیان ہوئے؟ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم نے ان تمام احکام سے پیٹھ پھیر لی، یعنی دھجیاں اڑا دی۔ کیسے؟ پہلا حکم اللہ نے دیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہوئی نا کہ انہوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ دیکھیں یہودی شرک نہیں کرتے ظاہری طور پر، وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں۔ عیسائی تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن عمومی طور پہ یہودی نہیں کہتے، اب بھی نہیں کہتے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا مطلب؟ ان میں شرک بھی آ گیا۔ تو شرک کیسے آیا؟ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وہ ہے اتخذوا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، راہب کہتے ہیں جو عبادت گزار بزرگ ہوتے ہیں، اور احبار یہ حبر کی جمع، حبر کہتے ہیں جو بڑے بڑے علامے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے علاموں کو اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، تو یہ ان میں شرک تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہودی تو اپنے
علماء اور اپنے جو ان کے جو راہب ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کو معبود نہیں سمجھتے، کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ایک ہی خدا کے قائل ہیں. تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو علماء ہیں اور مذہبی رہنما ہیں ان کو معبود بنا لیا تھا؟ قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں یہ اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء یا ان کے جو پادری یا ان کو جو راہب ہیں وہ جس چیز کو حرام کر دیں یہ اس کو حرام کر لیتے ہیں. یعنی حلال و حرام کا اختیار ان کے پاس چلا گیا ہے. تو صحابہ نے فرمایا ہاں، فرمایا یہی تو ہے ربنا لینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ میں مشرک ہوں. شرک کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ جیسا ایک اور خدا ہے، بلکہ جو کام اللہ کا خاصہ ہے، جو صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے، وہ اگر آپ مخلوق کو وہ رائٹس دے دیں گے تو اس کا مطلب آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے آپ 100 دفعہ توحید کے نعرے لگائیں. تو یہود نے کیا کیا تھا؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، پیغمبر بھی نہیں کر سکتے. لما تحرم ما احل اللہ لک، 28ویں پارے کی آپ سورہ تحریم کی پہلی آیت دیکھیں. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ کسی حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں. یہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے. تو کسی اور کو یہ رائٹ دے دینا یہ بھی شرک ہے. اچھا، اس پہ جو ہے نا ہمارے ہاں بعض حضرات قرآن کی اس آیت کو غلط لے کے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی امام ابو حنیفہ کسی چیز کو جائز کہہ دیں تو یہ جائز سمجھتے ہیں، وہ کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں تو یہ ناجائز سمجھتے ہیں. شافعی مسلک پر عمل کرنے والے لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی کو چھوڑ کر، اور امام شافعی نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو یہ اس کو ناجائز. تو انہوں نے بھی ائمہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ اس آیت کی 100% غلط تشریح ہے. یاد رکھیں اس آیت کا جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ یہ رائٹ دیا ہوا تھا علماء کو، اور ان کے علماء نے ہی بتایا تھا کہ یہود علماء اور عیسائی علماء کے پاس یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتے ہیں اور حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پادری کے پاس رائٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض جو رافضی ہیں نا، انہوں نے اپنے اماموں کو کہ 12 امام ہیں اور ان اماموں کے پاس شریعت ساز بھی ہیں وہ، تو یہ رائٹ انہوں نے دیا ہوا تھا. جبکہ جو ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں وہ قطعاً یہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کے پاس یہ رائٹ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ وہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں. تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، شافعی امام شافعی کو فالو کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز حلال ہے اور جو چیز قرآن و حدیث میں حرام ہے امام شافعی وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو زیادہ نالج کی بیس پر کسی کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کو رائٹ دے دینا کہ آپ حلال و حرام کر سکتے ہو یہ الگ چیز ہے. کسی کو یہ حق دے دینا، اسے یہ اتھارٹی دے دینا کہ آپ کو بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار ہے، یہ 100% شرک ہے، کفر ہے. اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، جو اہل کتاب کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں. تبھی تو دیکھیں نا ان کے پادریوں نے، عیسائیوں کے پادریوں نے پوری عیسائیت کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، تبدیلیاں کر کر کے. اور ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ علماء کے پاس یہ رائٹ ہے. عامی آدمی کو اتباع ہے کہ وہ علماء ہی کو فالو کرے گا، اس لیے کہ اہل حق علماء وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو جو مقلد ہے وہ اگر کسی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ اس لیے فالو نہیں کرتا کہ مجتہد کے پاس رائٹ ہے کہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، بلکہ وہ اس لیے فالو کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ ہے. میں ایک حدیث کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو میں اپنے علم پر ان کے علم کو ترجیح دے رہا ہوں. تو یہ تقلید میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو یہودی کیا کرتے تھے. یہ تو تحقیقی جواب ہے. الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں وہ انہوں نے رائٹ گویا دے دیا ہے کہ ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہیں بس وہ ان کو حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار ہے، یہ باقاعدہ ان کو حق دے دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر تو 99% امت کافر ہے، 99.9% امت کافر ہے. کیونکہ اس امت میں 99.9% لوگ تو صدیوں سے تقلید ہی کرتے آ رہے ہیں.
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، بلکہ 99.9% تو آج تقلید کر رہے ہیں، صدیوں سے تو 100% امت چاروں میں سے کسی ایک مسلک پر عمل کرتی آ رہی ہے، پھر تو سارے ہی کافر ہو گئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان مجتہدین کے پاس حلال و حرام کا اختیار بھی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حلال بتاتے ہیں اور صحابہ اور مجتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھا ہے، لہذا اس آیت کو اس پہ فٹ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ سمجھتا ہو، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھی کہ ہمارے پیر نے جس چیز کو حلال کہہ دی، اب سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، مجتہدین کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز اسلام میں گزرے ہیں جن کو پوری امت نے مانا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور آپ کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے، اور آپ اپنے پیر صاحب کو ہی مان رہے ہو، باقی سب کو چھوڑ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عملاً اپنے پیر کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، تو اس سے آپ یقیناً کافر ہو جائیں گے۔ تو کسی شخص کا کسی پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر جائز کہہ دے تو بس وہ مہر لگ گئی ہے، اب وہ حرام نہیں ہو سکتا اگر یہ حلال کہہ دے، اور اگر یہ حرام کہہ دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ پیر جو ہے پوری امت سے اختلاف کر رہا ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس پیر کو خدا سمجھتا ہے، اور یہ بھی آج کل ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ تو ایسے لوگ یقیناً مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے اعراض کیا، اعراض اس سے بھی کیا کہ شرک شروع کر دیا انہوں نے، والدین کے دوسرا حکم تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی اعراض کیا، اور اتنا اعراض کیا کہ آج آپ دیکھ لو کیا والدین کے ساتھ یہودی حسن سلوک کرتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا تورات پر ایمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا بھی حشر دیکھ لیں آپ، آج نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے، یورپ میں، امریکہ میں اور ان غیر مسلم کنٹریز میں رشتہ داری کا لفظ ہی ڈکشنری سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ بہن بھائی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ سب معاشرے میں ختم ہوتے چلے گئے ہیں، تو رشتہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، وہ بھی معاشرے میں آپ دیکھ لو کہ یتیم اکثر تو بیچارے یتیم ہی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ پال رہی ہوتی ہے، کوئی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے حکام کی دھجیاں اڑا دیں۔ وقولوا للناس حسنا، ایک حکم ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا، وہ بھی ظاہری لب و لہجہ اچھا رہ گیا ہے، باقی حقیقت کیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جو ان کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور فرمایا کہ یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حالانکہ دیتے ہم مخلوق کو ہیں لیکن ہے یہ اللہ کا حق۔ تو یہ حقوق تو معاشرے میں ان کے بالکل ہی ختم ہو گئے، زکوٰۃ کا لفظ ان کی ڈکشنری سے نکل چکا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائیں سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے اللہ کی آیات سے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو اگلی آیات ہیں کہ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، یعنی ان کے شہروں سے نہیں نکالو گے کا مطلب جلا وطنی۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع اس کی انشاءاللہ میں جو تفسیر باقی رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور گرامر کے لحاظ سے ہم نے اس کو حل کر لیا تھا، اور آیت نمبر 85، یہ آیت نمبر 85 بھی 84 تک ہو چکا ہے، 85 نمبر آیت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ اصل میں اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا، اور یہ سب آیتیں آج بھی موجود ہیں، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، یعنی ایسا سلوک اگلے کے ساتھ نہیں کرو گے کہ وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ دو ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے۔ ثم اقررتم، اللہ فرماتے ہیں تم نے اقرار بھی کیا کہ ہاں اللہ تو نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو، یعنی یہ بالکل
ایسا ایگریمنٹ ہے جو اتنا واضح ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جیسے کچھ چیزوں کو قرآن بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے نا, اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہو جاتا ہے. تو گویا یہ بھی بتا رہا ہے قرآن کہ تورات میں یہ ایگریمنٹ اتنے واضح لفظوں میں تھا اور اتنا وضاحت کے ساتھ تھا کہ اس میں یہودیوں کی دو رائے نہیں تھی. سب یہودی مانتے تھے کہ ہم پر ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنا بھی حرام اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور کرنا بھی حرام ہے. لیکن ہوا یہ, اب یہ اچھی طرح سمجھیں, جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان کے سامنے ان قبائل کا تذکرہ بہت آتا ہے. تو اس لیے جو میں 4 قبیلوں کے نام بتاؤں گا وہ آپ نے یاد کرنے ہیں, تاکہ کبھی بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں یا قرآن میں جو بہت سے واقعات ہیں نا ان کا ان قبائل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, یعنی ان میں ان کا تذکرہ بہت آتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. انصار کے 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. اوس خزرج یاد کر لیں, ان میں بنو نہیں لگا ہوا, یہ ذہن میں رکھیں, اس سے یاد رہے گا آپ کو. اوس اور خزرج, اوس الف سے آتا ہے تو وہ پہلے رکھ لیں, خزرج دوسرے نمبر پہ یاد کر لیں. ادھر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے, ایک بنو نظیر اور ایک بنو قریظہ. بنو نظیر بھی کہتے ہیں, ضاد کے ساتھ ہے, نون ضاد یا اور را. اور بنو قریظہ قاف را یا زوئیں, توئیں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے نا, زوا زوئیں یہ والا. بنو قریظہ. بنو نظیر ضاد کے ساتھ, نظیر اور قریظہ زوئیں کے ساتھ. تو بنو قریظہ کو پہلے نمبر پہ رکھیں, بنو نظیر کو دوسرے نمبر پہ. بنو لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ یہودیوں کے 2 قبیلے ہیں. اس طرح سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. اوس خزرج انصار کے قبیلے, بنو قریظہ بنو نظیر یہ یہودیوں کے قبیلے. اب یہودیوں کے جو یہ 2 قبیلے تھے ان میں جو بنو نظیر تھے بنو قریظہ پہلے, بنو نظیر بعد میں رکھیں. بنو قریظہ کی دوستی اور معاہدہ تھا اوس کے ساتھ, الف پہلے آتا ہے نا تو اوس, اس سے یاد رکھیں. اور ادھر بنو قریظہ پہلے کر دیں آپ. تو بنو قریظہ میں قاف آتا ہے, قاف, قاف میں 3 الفاظ ہیں نا, تو اوس, اوس میں بھی 3 ہے. اس سے یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ کس سے کس کا ایگریمنٹ تھا. کچھ ایسے ہنٹس ہوتے ہیں نا جس سے تاریخ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, ورنہ آدمی ساری زندگی کنفیوژن میں ہی رہتا ہے. یہی نہیں یاد رہے گا کہ اوس یہودی تھا یا بنو قریظہ یہودی تھے. تو میں نے بتا دیا, ایک اشارہ یہ ہے, بنو یہاں لگا ہوا ہے تو وہ یہودی قبیلہ ذہن میں رکھیں. اور قاف اور اوس, اس سے یاد رہے گا کہ بنو قریظہ میں قاف آتا ہے نا تو قاف کے اوس سے تعلقات تھے, یعنی دوستی تھی. جیسے ہمارے استاذ کہتے تھے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت آیا ہے, سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں پتلے ریشم کو, باریک ریشم کو. استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. اب میں 4 سال تک یاد کرتا رہا موٹا ریشم پتلا ریشم, لیکن جب بھی قرآن میں آتا تو بھول جاتا استبرق پتلا والا ریشم ہے یا موٹا والا ریشم ہے. یہ تو یاد ہو جاتا ہے دونوں ریشم ہیں, لیکن موٹا کون سا ہے اور پتلا والا ریشم کون سا یاد نہیں رہتا. تو ہمارے استاذ نے کہ ایک طریقہ ہے, استبرق, یہ کتنا موٹا لفظ ہے نا, استبرق, تو سمجھ لو یہ موٹا ریشم ہے. اور سندس سین آ رہا ہے, پتلا ریشم ہے. یہ لفظ ہی ایسا پتلا پتلا سے لگ رہا ہے نا, تو استبرق موٹا موٹا لگ رہا ہے نا, قوف کتنا گاڑا لفظ ہے. تو اسی طرح عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رمل. رمل کہتے ہیں جو ہم طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑ کے چلتے ہیں نا, اچھل اچھل کے, اس کو رمل. اور رمل عربی میں ریت کو کہتے ہیں. اب اکثر لغت کے طلباء کو, عربی ادب کے طلباء کو یاد نہیں رہتا ریت رمل ہے یعنی میم پہ جزم ہے, اور رمل جو حرکت کر کے ہم چلتے ہیں, تو یہ رمل کون سا ہے اور رمل کون سا ہے, دونوں لفظ گڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی ہمارے استاذ نے بتایا بھائی دیکھو رمل میں ہم سینہ کڑا کے چلتے ہیں اچھل اچھل کے, تو رمل میں میم پہ حرکت ہے, تو یہ حرکت ہو رہی ہے. اور رمل میں میم پہ سکون ہے, جزم ہے, سکون, ریت آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, زیادہ ہل نہیں رہی ہوتی. تو اس سے اس قسم کے اشاروں سے نا ایک جیسے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے, اوس یہ تھے بنو قریظہ, قریظہ میں قاف آتا ہے, تو اوس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ, اور خزرج اس کے تعلقات تھے بنو نظیر کے ساتھ. اب ظاہر ہے جب بنو قریظہ کو آپ نے اوس سے ملا دیا تو اب وہ اسی کے ساتھ ہی ملے گا. تو ان دونوں کے آپس میں ایگریمنٹ تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو انصار کے قبائل تھے. جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی
تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، اور اوس جو کہ یہودی بھی نہیں تھے، اہل کتاب بھی نہیں تھے، پھر بھی اوس کا ساتھ دے کے نقصان پہنچاتے اپنی قوم، جو بنو نذیر، وہ تو یہودی تھے نا، بنو نذیر کو نقصان پہنچاتے اور جنگوں میں ان کے قتل کرتے. اور بنو نذیر ساتھ دیتے تھے خزرج کا، اور خزرج کا ساتھ دینے کی وجہ سے مقابلے میں اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. یعنی دوسری قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. تو یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ جب آپ دوسری قوم کا ساتھ دیں گے اپنی قوم کے خلاف تو آپ کو اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ بڑا جرم. دوسرا جرم کیا ہوتا تھا کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے تو ظاہر ہے اس میں اپنی قوم کے لوگ گرفتار بھی ہوتے، تو جو گرفتار ہوتے پھر ان کو کہتے کہ اب تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یعنی بنو قریظہ کے لوگ گرفتار کرتے بنو نذیر کے لوگوں کو، اور ان کو پھر جلا وطن، جیسے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بعضوں کو قتل کیا جاتا ہے، بعض کو ملک بدر کیا جاتا ہے، تو جلا وطن بھی کر دیتے تھے. تو یہ دونوں جرائم تورات میں اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا حشر نہیں کرو گے. اور یہ جرم بھی ناحق ہوتا تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز کے ساتھ تظاہرون علیہم، تم اپنی قوم کے خلاف مدد کرتے تھے دوسری قوم کی. یعنی یہ مدد بھی ناحق ہوتی تھی. دیکھیے اپنی قوم کا ساتھ دینا ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور دوسری قوم کا ظلم میں ساتھ دے کے اپنی قوم کو پٹوانا یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا نا. تو یہ کام یہودی کر رہے تھے. یعنی بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے ناحق، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اوس غلطی پر ہیں، لیکن چونکہ بس ہماری انڈی والی، جس کو پشتوں میں انڈی وال کہتے ہیں نا، اور اردو میں دوستی یاری، اور ہماری جو ہے وہ مفاد چونکہ اوس سے وابستہ ہیں، کیونکہ کوئی مالی لین دین ہوگا یا اور کچھ مفاد ہوں گے، تو ہمارے مفاد اوس کے ساتھ ہیں. تو اوس جب خزرج کے پر حملہ کرے گا، اور اس میں اگرچہ خزرج کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہم نے خزرج سے کو بھی مارنا ہے، اور اس میں اپنے جو اہل کتاب ہیں جو حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی قتل کرنا ہے. تو یہ سب ناحق ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، جب ان کا موقع آتا تو وہ حملہ کرتے، ان کو موقع ملتا تو یہ حملہ کرتے. تو کیا مطلب، دوسری قوموں کا دست و بازو بن رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. یعنی ایک تو اپنی قوم کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہو، کوئی پھڈا ہو رہا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، دوسری قوم کی چمچہ گیری میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ اس چمچہ گیری میں اپنوں کو مارنا شروع کر دینا. یوں اس جرم کو آپ دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی قوم کے چمچہ گیری میں اور کسی قوم سے مالی مفاد میں اتنا آگے نکل جانا کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ قوم صحیح لڑ بھی رہی ہے، حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ لڑ بھی ہماری قوم کے خلاف رہی ہے، ہماری قوم کے لوگ بھی اس میں قتل ہو رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں، یعنی مفاد پرستی کی یہ انتہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس انتہا کو تھے. لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جب قیدی آتے نا ان کے پاس، جیسے بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا، جنگ میں بنو نذیر کے لوگ بھی گرفتار ہو کے آ گئے، تو اب یہ کیا کرتے تھے، بعض قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیا کرتے تھے. فدیہ یعنی پیسے ویسے دے کے کہ یہ چونکہ اہل کتاب ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، یعنی یہودی ہیں. قوم سے مراد بنو نذیر بنو قریظہ تھے تو الگ الگ قبیلے، لیکن قوم تو ایک ہی تھی نا، کہ چونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو تورات میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب قیدی آیا کریں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا کرو. یعنی قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور ہم قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑا جرم ہے قتل کرنا اور جلا وطنی کرنا، اس میں تمہیں تورات نظر نہیں آ رہی، اور جو بہت آخر میں آسان حکم تھا کہ کچھ پیسے دے کے اپنے قیدی کو چھڑا لینا، اس میں تم تورات کا حوالہ دیتے ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تورات میں کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کو کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو چھڑانا جہاں عبادت ہے تو اس کو پکڑنا کہاں سے، وہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے. تو پکڑتے کیوں ہو ان کو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ وہ قید میں آئیں تمہاری. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ،
کہ پرندے پکڑ کے پنجروں میں ڈالتے ہیں، پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو پرندے آزاد کرتے ہیں کہ صدقے کا ثواب ملے گا. تو بھائی پکڑا بھی تو تم نہیں تھا نا اس کو. اور اس کی آسان مثال، آپ نے کیا کیا، لوگوں پہ ظلم کر کر کے ان کو قید کر لیا. اب جب بھوک لگتی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آتا ہے کہ بڑا ثواب ہے. تو قرآن میں جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، وہاں لوگوں کو جیل میں بلا ناحق ڈالنا اور قید کر دینا اور ان کو اس مقام تک لانا کہ وہ کھانے پینے میں آپ کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی تو حرام ہے نا. تو اس بات کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں تک نوبت آنے کیوں دیتے ہو کہ اگلا گرفتار ہو جائے، تمہارے رحم و کرم پہ آئے اور تم پھر فدیہ دے کے اس کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرو. یہ کون سے ثواب کی قسم ہے؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قرآن نے اپنے ہی آپ سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی قوم ہی کمزور ہوتی ہے نا، اس سے خود بھی کمزور ہو جاؤ گے. تو اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے. تم نے اقرار بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی ہو. ثم انتم ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں پھر تم ہؤلاء یہ ہو، یعنی گویا اللہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حرکتیں تو آج مدینہ میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تورات کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہو. ثم انتم، پھر تم لوگ ہؤلاء ایسے ہو جو، یعنی یہ کوئی تاریخی واقعہ ہم بیان نہیں کر رہے کہ ماضی میں تم نے یہ کیا، اب تم یہ کر رہے ہو، اب تم تورات کی دھجیاں اڑا رہے ہو. کس طریقے سے؟ تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو. تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کے بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے کے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی لوگوں میں سے ایک فریق کو جلا وطنی پر یعنی ان کے شہروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو جنگ کے ذریعے. تظاہرون علیہم، اور اپنی ہی ان قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور حد سے تجاوز کے ساتھ. یعنی اس ظلم کرنے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ناحق دوسری قوموں کا ساتھ دیتے ہو اپنی قوموں کے خلاف، لیکن آخر میں ایک کام ایسا کرتے ہو جس سے اپنا مسلمان ہونا یعنی اپنا یہودی ہونا ثابت کرتے ہو. وہ کیا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس قیدی گرفتار ہو کے آ جائیں، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کے ان کو چھڑواتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اخراج، ان کو جلا وطنی پہ مجبور کرنا، ان کو اس حالت تک لے کر آنا، یہ بھی تو تم پر حرام تھا نا. میں نے جو مثال دی ہے اس سے یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ آپ ایک کسی شخص کو قید کر کے ناحق جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جناب اس کو کھانا کھلا کے یا اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو چھوڑ دو، اور کوشش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا نیک آدمی ہوں. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو یہاں تک لائے کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا مسلمان ہونا تم اس طرح سے ثابت کرتے ہو، یعنی یہودی ہونا، کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا اخراج یعنی یہ عمل کہ جلا وطنی پر مجبور کرنا اور یہ جو حالات ہوئے قتل و غارت، یہ سب کچھ تم پر حرام تھا. تو یہ کیا بات ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی تورات کی وہ آیتیں جس میں یہ آتا ہے کہ قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑی عبادت ہے، ان آیتوں پر تم عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ تمہارا صرف ان آیتوں پر ایمان ہے، اور وہ آیتیں جن میں ان کو قید کرنا یا جلا وطنی پر مجبور کرنا اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان آیتوں کا تم کیا کر رہے ہو؟ انکار. تو اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بتاؤ تم میں سے جو شخص یہ کام کرے، یعنی آدھی تورات پر ایمان رکھے اور آدھی پر ایمان نہ رکھے، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا میں ذلت کے. یعنی یہ تو منافقت ہے نا کہ تورات سے اپنا رشتہ بھی ختم نہیں کر رہے کیونکہ تمہیں بہت سارے مفاد تورات سے وابستہ ہیں. اہل کتاب جب کہلاتے ہو تو بہت سارے تمہیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، تم پڑھے لکھے کہلاتے ہو، تم پیغمبروں پر ایمان والے کہلاتے ہو، تو اس کے لیے جو آسان احکام تھے وہ تم نے عمل کر لیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم جناب تورات پر عمل کرتے ہو، اور تو مشکل احکام تھے وہ تم نے بالکل چھوڑ دیے. تو بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہونا چاہیے سوائے دنیا میں ذلت کے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو دنیا میں ان کو ذلت ملی،
وہ یہ کہ مسلمانوں کے جب حملے ہوئے ہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ پر، ان کو شکست ہوئی اور خود جلا وطنی پر مجبور ہوئے سب کے سب، اور آخرت میں اس سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا خرید لی، دنیا کے مفاد کے پیچھے چلتے ہیں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کیونکہ انہوں نے دنیا بس ان کو چاہیے، آخرت ان کو بالکل بھی نہیں چاہیے، لہذا آخرت ان کو بالکل بھی نہیں ملے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ آخرت میں عذاب ان پر کم نہیں ہوگا، بڑھایا جائے گا۔ اللہ کہے گا دنیا میں جو مزے اڑانے تھے تم نے اڑا لیے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہمارا 10واں رکوع ختم ہوا۔ اب اس رکوع میں جو اسباق ملتے ہیں ہمیں، میں نمبر وار مختصراً بیان کر کے پھر 11ویں رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اصول یہ یاد رکھیں کہ تمام فقہا کا اس پر تقریباً اجماع ہے، یہ اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کے جو احکام نقل کرتا ہے قرآن میں، تو وہ احکام پر اس امت کے لیے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے جو احکام تھے ہم بھی شرعاً ان احکام کے مکلف ہیں۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تورات اور انجیل میں کوئی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تحریف شدہ نہیں ہے، تو فقہا کا اجماع ہے کہ اس امت پر بھی لازم ہے کہ اس پر عمل کرے جب تک کہ اس کے منسوخ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر وہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے لہذا اس امت پر بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لازم کیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو جان کے بدلے میں جان، سزا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دینا تو مجرم کی سزا یہ کہ اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت، تو یہ جس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نا تو سزا میں مجرم کو وہی سزا دی جائے گی جو اس نے کیا ہے۔ تو یہ تورات اور انجیل کا حکم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا۔ آگے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن پوری امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ نے تورات اور انجیل کا حکم قرآن میں بیان کیا اور پھر اس پہ رد نہیں کیا کہ اب اس امت مسلمہ کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ چینج کیا جا رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے ہی علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اسلام میں جان کا بدلہ جان بھی ہے، وہ تو دوسری آیت سے بھی ثابت ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں آنکھ بھی ہے، دانت کے بدلے میں دانت بھی ہے۔ تو جو پچھلی امتوں کا حکم ایز اٹ از اللہ نقل کریں گے قرآن میں اور اس پہ رد نہیں کریں گے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اسی اصول کے روشنی میں کہ قرآن جب حکم دے رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا اور قرآن اس ایگریمنٹ کو بیان کر کے رد نہیں کر رہا کہ یہ ایگریمنٹ منسوخ ہو گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم سے بھی یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت مضبوط ایگریمنٹ ہے۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے یہ توحید کے بعد ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رسول کا جو حق ہے وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ کے بعد رسول، وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے سفیر تھے، اس لیے اس حق کو تو اللہ ہی کے حق میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو مخلوق کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے وہ والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ کو آج غیر مسلموں نے اڑا دیا۔ اب دیکھیں غیر مسلموں کے اچھا سلوک تو وہ کرتے ہیں لیکن اس میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا فرق نہیں کرتے، جبکہ اسلام چونکہ فیملی سسٹم کا قائل ہے، خاندانی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ داروں کا حق دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔
تو یہ حکم بھی ہے. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں. اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم قرابت کی وجہ سے ہے. تو جو جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا. اسی طرح معاشرے میں یتیموں کے ساتھ، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو دوسروں کی نسبت اضافی اچھا سلوک کرنا پڑے گا. اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. آپ کے ریلیٹیوز میں دولت مند بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو غریبوں کی ضرورت کا آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. یہ سب احکامات ہیں جو تمام شریعتوں میں اللہ نے دی ہیں. اور آج ہم دیکھیں فروعی اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی نہیں کرنا، کرنی ہے، زور سے آمین، آہستہ آمین. جو بڑے بڑے ایگریمنٹ اللہ نے لیے ہیں ان کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا. وقولوا للناس حسنا، اور اللہ نے حکم دیا لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے. تو یہ حکم آج مسلمان بھی اس میں عمل نہیں کر رہے. بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے لٹھ مار رہے ہیں، اور بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں. اور اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ صرف مخلوق کے حقوق نہیں ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو صحیح مومن وہی ہوگا جو مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا اور اللہ کا بھی حق ادا کرے گا. یہ ایک بات ہمیں پتہ چلی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قتل کرنا تو ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ کوئی کسی بھی مومن کو قتل کرے گا تو اللہ کا اس پہ بہت بڑا غضب ہوگا. یہ آیتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ناحق قتل کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس والی آیت سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ نے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی قوم کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، قتل بھی نہیں کرو گے. تو یہ عہد میں نے جو اصول ابھی بیان کیا، اس اصول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی امتوں کا کوئی حکم اللہ جب نقل کریں گے تو ہم بھی اس کے مخاطب ہوں گے. تو ہم جو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ دوسرے ملکوں کا ہم نوا بن کے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جرم بھی اس آیت میں داخل ہے. اور ہم سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور یہ ہماری یعنی ہم سے مراد ہماری قوموں سے بھی یہ جرائم ہوئے ہیں کہ دوسروں کا دستے بازو بن کر اپنے لوگوں کو مروانا اور ان کو جلا وطنی پہ. عافیہ صدیقہ دیکھیں، جلا وطنی پہ ہی تو مجبور ہے بیچاری. تو یہ سارے بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو قرآن مجید نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. ہاں یاد رکھو، اگر کوئی بین الاقوامی مجرم ہے اور بین الاقوامی مجرم ہونے کی بیس پر اس کو بین الاقوامی عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں کہہ دیا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنی قوم کے خلاف دوسری قوم کی ناحق مدد کرتے ہو. ناحق مدد. تو اگر وہ آپ کی قوم میں کوئی مجرم ہے اور واقعی بین الاقوامی مجرم ہے تو پھر ایسے کو سزا دینا یا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے حوالے کر دینا تو یہ بالکل جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلم کے بھی حوالے ایسے موقع پہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. ناحق مدد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ دوسری قوم کا ناحق ساتھ دیں، وہ ظلم پر ہو اور آپ ظلم میں اس کا ساتھ دے کے اپنی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. ایک اور علمی نقطے کی بات جسے ہم تیسری بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہودی کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل پر، تورات پر عمل کرنے کے لیے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے تھے اور بڑی بغلیں بجاتے تھے کہ ہم کیا ہیں، دیکھو ہم تورات پر عمل کرتے ہیں. تو بڑا جرم کیا کر رہے ہیں کہ گرفتاری پر مجبور کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اپنی قوم کے خلاف. تو یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام کے مشکل احکام پر عمل نہیں کر سکتے تو آسان پر بھی عمل نہ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ اسلام میں کچھ مشکل احکام ہیں، کچھ آسان احکام ہیں تو ہم آسان پر عمل کرتے ہیں، مشکل پر نہیں کرتے تو ہم بھی اسی وعید میں داخل ہوں گے. نہ، یہ مطلب نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حکم کو چھوڑ دینا اور آسان پر صرف اس نیت سے عمل کرنا تاکہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم قرآن پر، سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا معاشرے میں ایک مقام رہے دکھانے کے لیے. اس نیت سے مشکل حکم کو چھوڑ کے آسان پر عمل کرنا یہ منافقت ہے.
کہ آپ اپنا اسلام سے اتنا رشتہ رکھیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں, آپ کی ریسپیکٹ کریں اور آپ کو روحانی پیشوا سمجھیں, دم درود کرواتے رہیں آپ سے, جیسے کہ جاہل پیر کرتے ہیں. نمازوں کی یہ پابندی نہیں کرتے جاہل پیر, خواتین سے یہ پردہ نہیں کرتے. درود شریف کی کثرت آپ کو بعض میں نظر آئے گی, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم عشق رسول میں مبتلا ہیں. اور درود شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی نے درود شریف کا حکم دیا, تو نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ پردہ کرو. خواتین جو بے پردہ تمہارے سامنے آ کے صبح شام بیٹھتی ہیں غلط ہے. نبی نے یہ بھی تو حکم دیا کہ جماعت سے نماز پڑھو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کو کیش کراتے ہیں دنیاوی مفاد میں. تو یہ لوگ اس آیت کا پورا پورا مصداق ہیں. جاہل روحانی پیر آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں جن پہ چلنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے وہ عمل نہیں کرتے, لیکن اگر بالکل ہی شریعت کو چھوڑ دیں تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ان میں تو عشق رسول ہی نہیں ہے, یہ تو قرآن سے محبت ہی نہیں کرتے. تو کچھ 2-4 احکام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جو قرآن ہی کے حکم ہے, لیکن اس پکڑنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. اس پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لوگ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کے فالوورز میں سے ہیں, تاکہ ہماری ایک جو ہے نا مقام رہے لوگوں میں. تو یہودی یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی قوم کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں, قتل بھی کر رہے ہیں, گرفتاریوں پر مجبور بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم ہیں یہودی, ہم تورات کے سچے عاشق ہیں, چلو بھائی پیسے دے کے قیدیوں کی جان چھڑاؤ, کیونکہ تورات میں آتا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دلانا بہت بڑی عبادت ہے. تو اس جذبے سے جو مشکل احکام چھوڑے گا, آسان اعمال کرے گا, اس جذبے اور اس فاسد نیت کے ساتھ, وہ اس آیت میں داخل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اصل سزا یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہو. تو اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے.